اب میں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد میاں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب نجف العلوی صاحب کو شال پہنائیں، ان کا استقبال کریں۔ جناب نجف العلوی صاحب کو پرنسپل محمد میاں صاحب شال پہناتے ہوئے بہت اچھی منقبت آپ نے پیش کی۔ در علی کا جو بھی مرتبہ کوئی کیا جانے، وہ کائنات کی ہر شے کو گرد پا جانے، علی کے علم کی حد کو کوئی کیا جانے، یہ اشعار آپ فرما رہے تھے۔ اب اس سلسلے کی اگلے جو مقرر ہیں وہ ہیں فارمر ڈین فیکلٹی آف کامرس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جناب پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب۔ ان سے گزارش ہے پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب، آپ کی نہج البلاغہ پہ بہت قادر الکلام کافی ورک ہے آپ کا، اور کافی ملکوں میں آپ نہج البلاغہ سیمینار کے سلسلے میں جاتے رہے ہیں۔ پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ صدر محترم اور معزز مہمانان اور حضرت عزیز طلباء آف دس گریٹ کالج، میرا مضمون جو ہے وہ حضرت علی، حکمرانی عدل، حقوق انسان اور علمی معیشت پر ہے، یہ اس کی سرخی ہے۔ میں نہج البلاغہ پر لکھتا رہتا ہوں، اور تو میں مضمون لکھ کے لایا تھا، تو معلوم ہوا کہ نہیں وقت کم ہے، تو میں صرف نکات بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے لیے آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ درجے کے فیصلہ کرنے والے، بہترین پاکیزگی کے حامل، پرہمت مجاہد علی سیاسی طور پر کچلے ہوئے لوگوں کے لیے سماجی اور سیاسی ظلم اور زیادتی کے خلاف پرحرکت رہنے کے لیے ایک نمونۂ عمل ہے۔ یعنی اس طرح حقوق انسان کی اہمیت اس کی جاری اور ساری رہنے کی ضرورت کی طرف خود عملی اقدامات کے ساتھ خطبات و مکتوبات میں حکمرانوں اور عوام الناس کو آگاہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ مشرق و مغرب کے فلسفیوں، دانشوروں، شعراء، مصنفین نے حضرت علی کو ایک اعلیٰ ترین انسان، بہترین مقرر، حکمراں اور عوام میں سے ہر ایک کے ساتھ کے حقوق کا لمبردار اور اسے قائم رہنے والا کہہ کر بیان کیا ہے۔ ٹامس کارلائل نے آپ کی تعریف ہیرو ورشپ میں اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی سوائے انہیں پسند کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک شریف ذہن کے حامل انسان جیسا کہ انہوں نے اپنے کو پہچانا ہے، اب اور ہمیشہ بات کو بھی عاطفت، صاحب تدبر آمیز، ہمت والے مگر پروقار، حق اور محبت کے ساتھ رہنے والے انسان تھے، امیر المومنین علیہ السلام۔ تو اب آپ ان کے جو خطبات ہیں ان کے اوپر عیسائی مورل جرجی زائدان کا کہنا ہے کہ علی کی تعریف کوئی بھی اس حد تک کر ہی نہیں سکتا جس کا ان کو استحقاق ہے۔ میں سب چھوڑتا جا رہا ہوں۔ پروفیسر مصطفیٰ بیگ نجیب، مصر کے نامور فلسفی، الازہر یونیورسٹی کے اسلامیات کے پروفیسر، اپنی کتاب حمایت الاسلام میں لکھتے ہیں کہ علی سیاست برداری سے نفرت کرتے تھے اور حق اور عدل سے محبت کرتے تھے۔ ان کی پالیسی وہی تھی جس کی تعلیم اللہ نے دی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ جان جے پول مصنف لائف آف ایچ ایم کوئین وکٹوریہ میں لکھتے ہیں کہ علی پورا ملائمیت اور ہمدردانہ طور پر دوسروں کو توجہ دینے والے انسان تھے، رائے دینے میں خیرت مند تھے، جنگ میں دلیر تھے۔ محمد نے انہیں اسد اللہ کا خطاب عطا کیا تھا۔ میتھیو آرنلڈ نے اپنی کتاب ایسیز ان کرٹیسزم میں بھی حضرت علی کی بے انتہا تعریف کی ہے۔ ویلسنر جو ایک مشہور فرانسیسی مستشرق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لا ایفیکٹ دی لا ریلیجن دی محمد میں لکھا ہے کہ حضرت علی کی تعریف یہ کہ انہی نے کہ پاکیزہ، شریف، عالم اور سرزش سے بالہ تر علی اپنے دل رانہ اور پرتو عظمت کردار کی جو پرعظمت اور شریف ترین مثال دنیا سامنے پیش کر دی ہے، اس کی ماہیت محمد کی اصل اسلام پر چھا گئی، اور وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچتا ہوں کہ حضرت علی کے لیے جارج ارداخ کی کتاب جو ہے بڑی اچھی کتاب لکھی انہوں نے انگریزی میں، دی وائس آف ہیومن جسٹس۔ اس میں جارج ارداخ نے ان کے لیے کہا ہے کہ حقوق انسان کی تاریخ میں علی ایک بلند اور اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اور وہ نیپولزم کے خلاف تھے اور کلاس ڈسکرمنیشن کے بھی خلاف تھے، وغیرہ وغیرہ۔
اور غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کی بنیاد علی نے اس اصول پر قرار دی تھی کہ ان کی ملکیت ہماری جیسی ملکیت ہے، ان کے حقوق ہمارے جیسے حقوق ہیں، لہذا ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ مالک اشتر کو جب بھیجا گورنر تو لکھا کہ دیکھو رعایا کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، بشاشت ظاہر کرنا اور اپنے برتاؤ اور نظر میں سب کو مساوی رکھنا۔ تعلیمات اسلام کو بروئے کار لانے کے لیے حمورابی کے نظام نامہ حکومت کوڈ آف گورننس کو پڑھیے، جس نے 1750 سال قبل مسیح حکومت کی تھی۔ یہ کوڈ پیرس فرانس میں موجود ہے۔ ارسطو کے خیالات کو اس کی ریپبلکا پر پڑھیے، 1512 میں انگلستان میں بنے میگنا کارٹا پر نظر کیجیے، اور ساتھ ہی 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے پاس شدہ اعلانیہ کو برائے حقوق انسانی پر نظر کیجیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ علی کس طرح دنیا والوں کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں عدل کی۔ انیتا رائے ایک بہت ہی معتقد ہیں علی کی، امریکہ میں رہتی ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، تو میں ان کو کوٹ کرتا ہوں، یہ حق روشن و عیاں ہے کہ جب عدل کی طرفداری کرتے ہوئے، اس کے لیے بحث کرتے ہوئے، کسی سی حیث سے، کسی طرح سے، کسی قانونی عدالت میں، کسی بنیادی تنازع پر، چاہے وہ فلسفہ کردار شناسی، ایتھکس کا قضیہ ہو، آزادی کا، مساوات کا، بھائی چارے کا، ناروا گزینی یعنی ڈسکرمنیشن کا، دانش کا یا آزادی کا، تو علی کا گھر آج وہ جگہ ہے جس میں بیانات پر پرازمانی مطالب و توانائی کی تلاش کی دیدگاہ ہے لوگوں کی۔ تو ہم ٹھیک سے پیش نہیں کر رہے ہیں دنیا میں۔ جہاں جہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے اور میں نے گفتگو کی ہے، تو مجھے لوگوں نے بڑے محبت سے پوچھا ہے کتاب کے بارے میں بھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں یونائٹڈ نیشنز نے 2000 میں جو عرب ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے UN کی، اس میں حضرت علی کے 6 نکات جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے ہیں عرب ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں، اور وہ 6 نکات جو ہیں وغیرہ کہ خراج سے زیادہ ملک کی آبادی کا خیال رکھنا اور غریبوں کا خیال رکھنا، نیکوکار ہیں ان کو عزت دینا وغیرہ وغیرہ، یہ نکات پیش کیے گئے ہیں۔ آج دنیا کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ایسے ہی ہیں، ایماندار ارے کھسکا ہوا آدمی ہے، تو جب تک آپ انسان کو اس کا اصل مقام عطا نہیں کرتے، سماج نہ تو ہیلدی طور سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ اصل ترقی ہو سکتی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز کا جو UNDP پروگرام ہے، اس نے حضرت علی کو کوٹ کیا ہے، اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اب یونائٹڈ نیشنز کے دروازے پر، انٹرنس پر ایک بڑا پتھر نصب کر دیا گیا ہے، کوفی عنان نے کرایا ہے، کہ اس میں جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا کہ ملک میں انصاف قائم کرنا اور قریب و بعید سے انصاف کرنا اور اپنوں اور غیروں سے دونوں کے ساتھ انصاف کرنا، وہ کوفی عنان نے اس کو وہاں پر لگوا دیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے دروازے پر بڑا پتھر لگ چکا ہے۔ اور یہ اس وقت لگایا انہیں جب ایران گئے، انہوں نے جا کر کے وہاں تقریریں کی کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کوفی عنان نے، تو اس کے بعد جب وہ لوٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ نہیں، وہ ایک پیغام انسانیت کا پیغام ہے، دنیا میں امن و عدل قائم کرنے کا پیغام ہے، اور یہ بہت ہے۔ جو لوگ انشاءاللہ جائیں گے نیو یارک وہ دیکھیں گے۔ تو حضرت علی کے بس چند ایک آدھ چیزیں کہا کہ دنیا آج عدل کا آوازہ بلند کر رہی ہے۔ تو مولا نے کیا کہا، کیا تم مجھ پر یہ امر عائد کرنا چاہتے ہو کہ جن لوگوں کا حاکم ان پر ظلم و زیادتی کر کے کچھ لوگوں کی خوشنودی امداد حاصل کر لوں؟ تو اللہ کی قسم، جب تک دنیا کا قصہ چلتا رہے گا اور کچھ ستارے دوسرے ستاروں کی طرف جھکتے رہیں گے، میں اس چیز سے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ یہ میرا خیال، اگر یہ میرا مال خود کا بھی مال ہوتا تب بھی میں اسے سب میں برابر تقسیم کرتا، چہ جائے کہ یہ مال اللہ کا مال ہے۔ دیکھو، بغیر کسی حق کے داد و دہش مت کرنا، بے اعتدالی و فضول خرچی لہذا نہ کرنا۔ اور اپنے لیے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے سودان کے کانٹوں پر جاگ کر رات گزارنا اور طوق و سلاسل میں مقید کر کے گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے اور اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو، یہ مال دنیا میں سے یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کر لی ہو۔ میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلدی فنا کی طرف پلٹنے والا ہے اور مدتوں مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مسلم عقیل ان کے پاس پہنچے ہیں کہ مجھے بیت المال سے ایڈوانس قسط دے دو، تو آپ نے کہا نہیں، تم دوسروں سے ایک دن بھی پہلے نہیں، دوسروں سے ایک درہم بھی پہلے۔ اور جب ان سے مانگا کسی نے اور بھی پیسہ، تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے ان کا آگ کی طرف لے گئے عقیل صاحب۔ تو اور ان کا کیا، تو مجھے ڈرا ڈر ہوگی؟
تو آپ نے فرمایا تمہیں دنیا کی آگ سے اتنا ڈر لگتا ہے اور میں کسی کا حق چھین کے تمہیں دے دوں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے کبھی نہیں اور ہمیشہ باغوں میں کام کیا ہے. بلکہ ایک قصہ یہ ہے کہ ایک بار وہ باغ میں کام کر رہے تھے تو کوئی جا رہا تھا, اس نے کہا کہ مجھے کوئی سوال پوچھنا ہے, علی کہاں ملے؟ تو آپ نے کہا پوچھو کیا سوال پوچھنا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے علی سے گفتگو کرنا ہے. اس نے کہا نہیں بولو میں علی ہوں, کیا بات ہے؟ تو اس نے سوال پوچھا تو وہیں جواب دیا آپ نے. یہ سب تاریخ میں موجود ہے. ہمارے علماء کرام سے میری دستبستہ گزارش یہ ہے کہ ایک ڈپلومہ ان نہج البلاغہ اسٹڈیز کہیں قائم کریے, اور اس کے بعد جو لوگ جانتے ہیں نہج البلاغہ ان سے لیکچرز کروائیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو یہ حضرت علی کو سب مانتے ہیں. ہم پہلا امام مانتے ہیں, ہمارے برادران اہل سنت جو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, اور اس میں اور زیادہ اچھی بات ہے کہ چوتھے خلیفہ پانچواں خلیفہ آیا نہیں کوئی, تو علی نے جو بتایا وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. تو اس لیے وہ ہے اور وہ کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ حضرت علی کا یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں یہ جو ہیں وہ اس کو ثابت کرتی ہیں کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صداقت کسے کہتے ہیں؟ صادق کسے کہتے ہیں جسے کبھی شک نہ ہوا ہو, جو میدان سے غیر نکلا نہ ہو. تو حضرت علی جو ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. شیعہ ان کو پہلا امام مانتے ہیں, برادران اس میں چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. تو لہٰذا دونوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان تعلیمات کو عام کریں جس سے دنیا کہہ سکے کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے, اسلام ایک ایسا مذہب ہے دنیا عدل و انصاف قائم کرتا ہے, اور اس کے سربراہ جو ایسے ہیں کہ جن کی عظمتوں کو سلام کرنا چاہیے.